السلام علیکم۔ یہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے۔ بہت سی خبریں جو واٹس ایپ میں ہمیں سننے کو ملتی ہیں وہ تمام ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک نہیں ہیں۔ کئی خبروں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے اور کئی خبریں بالکل جھوٹی ہوتی ہیں، اور جب ہمیں یہ خبریں ملتی ہیں تو اس پر ہم اپنے خیالات کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ یہ سعودی عرب کے بارے میں ہے کوئی خبر، ایسی خبر جو اسلام کے خلاف ہے، مگر سعودی عربیہ میں ایسا ہو رہا ہے تو ہم اس کی مخالفت کرنے میں آگے آگے رہتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس خبر میں کتنی سچائی ہے، یا سچائی ہے بھی یا نہیں بھی۔ کسی بات کی ہمیں فکر نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہونے والے تمام باتوں کے لیے ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ ہم اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ ہم شیخ الاسلام ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ افسوس، یہ جذبہ ہمارے لیے کہاں تک ٹھیک سمجھا جائے گا، یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے۔ جب علماء کسی ایک خبر کے بارے میں کچھ نہیں کہتے ہیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ خبر ٹھیک نہیں ہے یا توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ یہ چھوڑ کر ہم علماؤں کی بھی مذمت کرتے ہیں، انہیں ٹوکتے ہیں کہ علماء کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل غلط رویہ ہے، اس رویے کو ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ علماء کی خاموشی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو ان باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ سمجھ لیں ہم ہندوستانی مسلمان تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے فائدے کی بات ہی ہوگی اور ہمارے دین کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ بیکار کی باتیں میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے جس میں کسی کی شکایت ہو تو صرف اس کی بات پر اعتماد نہ کرو، بلکہ تحقیق کر لو کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ جو فسق سے نہیں بچا وہ جھوٹ سے بھی نہ بچے گا، تاکہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر ان کی برات سے ظاہر ہونے کی صورت میں تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ خدا کرے کہ ہم بیکار کی باتوں سے بچیں اور کسی قوم پر بیکار تہمت نہ لگائیں، کسی خبر کو سچ مان کر ہم اسے نہ پھیلائیں۔ ہمیں تحقیق کر لینے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک بار میں دہراتا ہوں، اگر ہمارے علماء کرام خاموشی اختیار کرتے ہیں کسی خبر پر تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جانتے ہیں کہ بات کیا ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔